کیسے ہے انشاءاللہ بہت لطف آئے گا اس پہ۔ مڈیالہ کے لوگوں اب ایک بات اور ذرا قرآن کریم کا نقطہ سن لیجئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں رحمان، قرآن کریم بھی میں نے سکھایا اور انسان کو میں نے پیدا کیا۔ مولا تو نے انسان کی پیدا کرنے کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟ قرآن کی تعلیم کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو تمہاری اولاد ابھی دنیا میں نہ آئے، ابھی تمہیں امید ہو جائے، ابھی آمد ہو اولاد کی۔ تخلیق انسانی سے پہلے میں نے قرآن کی تعلیم کا ذکر اس وجہ سے کیا تمہاری اولاد ابھی دنیا میں نہ آئے، پہلے ذہن بنا لو ہم اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ اور عالم ضرور بنائیں گے، ہے نا؟ اللہ نے انداز ہی ایسا بنایا کہ تعلیم قرآن کو پہلے ذکر کیا اور تخلیق انسانی کو بعد میں۔ لیکن آگے ایک اور نقطہ سنانے والا ہوں، خدا را میری اپنی تقریر کی سبحان اللہ کو ایک سائڈ پہ کرو، اس جملے پہ مجھے سبحان اللہ سب سے زیادہ چاہیے، سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک اور نقطہ سنانے والا ہوں، رب تعالیٰ نے سورہ رحمان کے شروع میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ مولا تو نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، پہلے کہا قرآن سکھایا، بعد میں کہا بیان سکھایا۔ مولا یہ کیا ہوا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے ذرا غور و فکر کرنا، آنکھیں میں نے تجھے بھی عطا کی ہیں، آنکھیں میں نے گدھے کو بھی عطا کی ہیں، دل تجھے بھی عطا کیا ہے اور دل میں نے گدھے کو بھی عطا کیا، میں نے جانوروں کو بھی آنکھیں اور دل دے دیے، میں نے جانوروں کو بھی کان دے دیے، لیکن تیرے اور جانوروں کے درمیان بیان اور وضاحت اور فرق تب آئے گا جب علم القرآن، قرآن پڑھے گا تو قرآن سیکھے گا، میں تجھے ساری مخلوقات میں سے ممتاز اور واضح کر کے لوگوں کے سامنے نکھار دوں گا، ہے نا؟ معلوم ہوتا ہے مڈیالہ کے لوگوں، معلوم ہوتا ہے کہ انجینئر بن جاؤ، ٹھیک ہے، ڈاکٹر بن جاؤ، بہت کچھ بن جاؤ، لیکن کمال کوئی نہیں پیدا ہوگا۔ ہم حقیقی معنوں میں انسان نہیں بنیں گے، حقیقی معنوں میں انسان بنیں گے علمہ البیان۔ جب قرآن سیکھیں گے تو تب مخلوقات میں سے ہم نمایاں ہوں گے، تب مخلوق۔ اب چلو اس بات کو میں مزید آسان کرتا ہوں انشاءاللہ، سنیے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو میں نے پیدا کیا اور میں نے اسے بیان سکھایا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا بیان کا ذکر بعد میں کیا، یہ بات سمجھا دی کہ حقیقی معنوں میں انسان ظاہری آنکھوں سے تو دیکھتا ہی دیکھتا ہے، ظاہری کانوں سے سنتا ہی سنتا ہے، حقیقی معنوں میں انسان تب انسان بنتا ہے جب اپنے دل کی زبان اور دل کے کانوں سے سنتا اور بولتا ہے نا؟ ورنہ بڑے بڑے سائنسدان ہیں چاند تک پہنچ گئے لیکن خدا کی سمجھ نہ آئی، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ جتنی انہوں نے تحقیق کی ایمان نہیں لا سکے، کیونکہ دل نے نہیں دیکھا، دل نے نہیں سنا۔ اور آج ہم جیسے فقیر یہاں بیٹھ کے خدا کی توحید سنائیں اور آپ لوگ سنیں، معلوم ہوا ہمارے دل کے کانوں نے سن لیا ہے کہ وحدہ لا شریک کون ہے اللہ۔ بات زبان کی نہیں، بات اصل کس کی ہے؟ دل کی ہے۔ ویسے بھی ایک اردو کا شاعر کہتا ہے نا، ہمارے پیر سید شفاء اللہ شاہ بخاری بڑی خوبصورت انداز میں ایک دن پڑھ رہے تھے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس کے پر کوئی نہیں ہوتے لیکن پرواز اتنی ہوتی ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اب میں بتاؤں کتنی باتیں ہو گئی؟ دو۔ حمد پہ پھر دو باتیں کی، انشاءاللہ امید ہے کہ اب جب یہاں سے اٹھیں گے تو یاد کر کے اٹھیں گے۔ اور دوسرے احسن الکتاب،
کہ کتاب سب سے اچھی کیسے، وہ میں نے ابھی آپ کو الرحمن کی چند آیتوں میں سمجھا دیا کہ ابھی انسان کی تخلیق کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، پہلے تعلیم قرآن کا ذکر کیا۔ انسان یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے، ابھی اولاد تیری دنیا میں نہ آئے، پہلے سے ارادہ کر کے میں انہیں حافظ قرآن اور عالم قرآن بناؤں گا، کہو سبحان اللہ۔ اور دوسری بات میں نے کیا سمجھائی کہ انسان جتنا بھی عصری تعلیم میں آگے نکل جائے وہ انسان نہیں بنتا، انسان تب بنتا ہے جب قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے۔ ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوگے آپ لوگ؟